یہ کتاب سے شعر و شاعری ہی بے موقوف ہوتی تو مجلس تو تمام ہو جاتی. ماحول ایسا بن گیا کہ دو خطے مجھے بھی یاد آ گئے. سب عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں. جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں. مشکلوں کا شکریہ ہم پہ عنایت ہو گئی. مشکلوں کا لوگ مشکلوں سے شکریہ بھاگتے ہیں. نہیں یہاں پر الٹا ہی ہے. مشکلوں کا شکریہ ہم پر عنایت ہو گئی. یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی. مشکلوں کا شکریہ ہم پر عنایت ہو گئی. یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی. کین و بغض و عداوت اسوہ حیدر نہیں. اس بات پر ان تینوں سے نفرت ہو گئی. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للملحدین والعاصین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته فاللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بہت مشہور ہے سورہ المائدہ کی. عرف عام میں سے آیہ بلغ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. سورہ مائدہ کی 2 آیات، سورہ نجم کی 1 آیت اور سورہ ابراہیم کی 1 آیت، یہ 4 آیات اور ان کا ترجمہ آپ تک پہنچا کے آپ کی زحمت تمام کرنی ہے. صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد. ارشاد ہوا کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اور اس کے پہنچانے میں کسی سے ڈریے نہیں. یہ بین القوسین یعنی ودن بریکٹ. اس کے ڈرانے میں کسی سے ڈریے نہیں. واللہ یعصمک من الناس. اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. بے شک اللہ منکرین قوم کی ہدایت نہیں کرتا.
یہ بعد کے جو الفاظ ہیں اکثر لوگ یہاں پر آ کے من الناس تک رک جاتے ہیں. اس کے بعد کے جو کیا جملے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی وہ قوم جو منکروں کی قوم ہے اس کی ہدایت نہیں کرتا. یہ آیت ہے. ارشاد یہ ہے کہ پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا. وہ کیا ہے پتہ تو آپ سب کو ہے, لیکن آیت میں وہ کیا ہے پہنچا دیجئے وہ. اب اس وہ کو ڈھونڈنا ہے کہ کیا پہنچایا. جیسے اللہ نے کہا ما انزل الیک من ربک, جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا. یہ وہ ڈھونڈنے کے لیے پورے قرآن کی تلاوت کر ڈالی کہ وہ کیا تھا. آیا وہ نماز, وہ روزہ تھا, وہ حج تھا, وہ زکوٰۃ تھی, وہ جہاد کا حکم تھا, کیا تھا؟ اگر یہ سب چیزیں تھیں تو یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں. نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, روزہ بھی رکھا جا رہا ہے, حج سے تو واپس ہی آ رہے ہیں, جہاد ہو چکے, زکوٰۃ کا حکم آ چکا. تو وہ کیا تھا؟ پر قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے کرتے جب سورہ نجم تک پہنچے تو پوری جو ترتیب بنتی ہے سورہ نجم کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم, یہاں سے شروع ہوتی ہے والنجم وما ہوا. ٹھیک, یہاں سے جب شروع ہوتی ہے آیت تو آگے چلتے چلتے کچھ تھوڑا سا ذکر اس میں آتا ہے معراج کا. اور اس معراج کے ذکر میں ایک آیت ایسی بھی آیت آتی ہے کہ جس میں اسی ماں کا ذکر ہے جو ماں سورہ مائدہ میں. کیا بات. اب دیکھیے گا, اوہا الی عبدہ ما اوہا. پوری معراج نہیں پڑھنی, میں نے کہا صرف 4 آیتوں کا ترجمہ آپ تک پہنچا کر کے نتیجہ دے کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے. پہلی آیت کیا تھی سورہ مائدہ کی کہ پہنچا دیجیے وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. پہنچ, یہ نازل بھی کہاں ہوا, یہ لے کر کون آیا, کہاں کیا گیا, یہ الگ موضوع. یہ موضوع بتائے گا سورہ نجم. اوحا الی عبدہ ما اوحا, یہ نبی کو کس طریقے سے معراج ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں موجود ہے. لے گیا اپنے عبد کو وہ سارے ماحول کو دکھانے کے لیے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لنوری من آیاتنا, ہم چاہتے ہیں اپنے رسول کو اپنی آیات دکھائیں. تو یہاں پر ایک ہی جملہ ذہن میں آتا ہے کہ ساری کائنات تو بنی ان کے سامنے, رہ کیا گیا تھا جو دکھانا تھا. توجہ کی آپ نے؟ صلوات پڑھیں محمد تو وہاں پر کیا تھا کہ وہاں پر جب پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بلا لیا تو یہ جو آیت سورہ نجم کی ہے, سورہ نجم کے پروردگار فرما رہا اوحا الی عبدہ ما اوحا, کہ اس مقام پر جب وہ اتنے قریب ہوئے کہ 2 قوسین کے درمیان کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب, اور پھر پردہ غیب میں کس کی آواز سنی, وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. صرف یہ ہے کہ جب یہ ساری معراج ہو گئی تو وہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ اس مقام پر ہم نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو کی. اوحا الی عبدہ, عبد کا لفظ اس لیے آیا کہ لے کے ہی اب تو گیا تھا. اگر رسول کو لے کے گیا ہوتا تو رسول کا لفظ ہوتا, نبی کا کہ لے کے گیا ہوتا تو نبی کا لفظ ہوتا. سبحان الذی اسری بعبدہ, لے گیا اپنے عبد کو. تو یہاں پر بھی یہ کہا اوحا الی عبدہ ما اوحا, کہ ہم نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو وحی کی. اب یہ جو وحی ہے جو عبد کو کی جا رہی ہے تو مقام ایسا ہے میرے رسول کا جہاں جبرائیل تو پہنچ نہیں سکتا. جبرائیل تو ایک مقام پر رک گئے تھے, تو اب مقام وہ ہے کہ جہاں پر میرا رسول پہنچا وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ عبد کی طرف ہم نے وحی کی تو جو وحی کی. تو ولایت علی وہ ہے کہ جس کے پہنچانے میں اللہ جبرائیل کی بھی مدد نہیں لیتا. وہاں پر کہا کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا, جو وحی کی. اب مجھے بتائیے ماں جبرائیل تو ہے نہیں, کس کے ذریعے وحی کی, کیا وحی کی؟ اب وہاں جو تھی نا ما اوحا, وہ
ماں آہو یہاں تک پہنچی کیا بات ہے. اور جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر کوئی لفظ ہی نہیں ہے, وہاں پر لفظ ہی ہے یہ بلغ ماں. لوگ ڈھونڈتے پھریں گے وہ ماں کیا ہے, رسول جانتے ہیں کہ یہ ماں کیا ہے. یہ ماں وہی ہے جو وہاں ملا تھا, وہی ماں یہاں پہنچانا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اب وہ ماں جو بھی تھا وہاں جو بھی حکم ملا, سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد. صلی اللہ محمد یہ دو گاڑیوں کے نمبر مجھے بھیجے گئے ہیں. یہ ایک ہے PB 912 اور ایک VU 669. یہ اگر گاڑیاں اگر کہیں غلط پارک ہیں تو ذرا کسی جگہ پارک کریں. صلوات پڑھیں محمد. خوشنود یہ امام زمانہ بلند ترین صلوات. جو ماں وہاں پر ارشاد فرمائی گئی تھی وہ اسی ماں کو اللہ کے رسول نے اس مقام پر ٹھہرا دیا کہ بلغ ما انزل. اب کیونکہ لفظ ماں کا تھا, اگر نماز کا ذکر ہوتا تو پہنچا دیجئے نماز, پہنچا دیجئے زکوٰۃ, پہنچا دیجئے جہاد. اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا, سارا کچھ تو ہو چکا تھا. اب لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیز کیا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول کو پتا ہے, اللہ کے رسول کو پروردگار یہ ماں کیا ہے, مجھے کیا معلوم کیا چیز پہنچاؤں. اب چونکہ رسول تو جانتا ہے کہ یہ ماں کیا ہے, وہاں پر مجھے یہ پہنچا دی گئی تھی, وہاں مجھے بتا دی گئی تھی. اب اسی چیز کا اعلان وہاں پر پالان شکر کا منبر بنا کے اعلان کر دیا گیا. اور یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہ پالان شکر کے جو منبر بنا تھا وہ پالان کن کے شتر کے تھے, انہی کے شتر کے تھے جو ہر جنگ میں نظر نہیں آتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی صلوات پڑھیں محمد وعلی اعلان ہوا. اعلان بھی یہ ہو گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادہ واخذل من خذلہ. پوری دعا بھی ہے اور پورا خطبہ غدیر بھی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تفصیل کے ساتھ جب یہ سب کچھ پہنچا دیا گیا اب آیت آئی الیوم. اس سے پہلے کیا ہے الیوم, آج کے دن یائس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن یہ انکار کرنے والے کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے, مایوس ہو گئے. وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ, دیکھو تم مجھ سے ڈرو, وخشونی تم مجھ سے ڈرو, وَلَا تَخْشَوْهُمْ ان سے مت ڈرو. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, اس کے بعد یہ آیت چلی. یہ آیت بہت لمبی ہے. یہ جو آیت سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت ہے اور بہت تفصیلی آیت ہے. اس کے شروع میں جو ذکر ہے کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں, یہ سارا ذکر کرتے کرتے یہاں پر یہ آیت آتی ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو ہے آج تمہارے دین سے مایوس ہو چکے, دیکھو ان سے مت ڈرنا, مجھ سے صرف ڈرتے رہنا. اس کے بعد کہا الیوم اکملت علیکم نعمتی, آج کے دن میں نے تمہارے پر نعمتیں تمام کر دی. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. بس آپ کی زحمت میں نے تمام کر دی. کہاں سے بات چلی تھی کہ پہنچا دو اس چیز کو. وہ چیز کیا تھی, وہ رسول جانتے تھے. وہ چیز پہنچا دی گئی, دین مکمل, نعمتیں تمام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج تمہارے دین سے ہم راضی ہو گئے. لفظ کیا ہے, آج ہم نے دین مکمل کیا, نعمت تمام کر دی. اتممت علیکم نعمتی, نعمت کی نسبت اپنی طرف, میں نے اپنی نعمت آج تم پر تمام کر دی, اپنی نعمت تمام کر دی. تو معلوم یہ ہوا کہ ولائے علی کیا ہے, اللہ کی نعمت. نعمت. سورہ ابراہیم کی آیت, میں کہتا ہوں 4 آیتوں کی طرف, 3 آیتیں ہو گئی, یہ 4تھی آیت. پہلی آیت 64 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی, اور
جو دوسری آیت ہے وہ سورہ نجم کی، اوحا الی عبدہ ما اوحا. تیسری آیت یہی سورہ المائدہ کی 3 نمبر آیت جہاں پر اکمال دین کا ذکر ہو رہا ہے. اب سورہ ابراہیم ارشاد ہوا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. احلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا بئس القرار، اور انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل کر اپنی قوم کو بھی نقصان میں ڈال دیا، کھینچ کر کے جہنم میں لے آئے. معلوم یہ ہوا بدلنے والا کوئی ایک نہیں ہے، پوری ایک قوم ہے، پورا ایک قبیلہ ہے. بدلا کسے؟ نعمت کو. تو نعمت کیا تھی؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. اپنی نعمت کا ذکر اپنی طرف کیا مطلب؟ اپنی نعمت تمام کر دی کہ آج اس کے بعد کوئی فروٹ دوسرا نہیں پیدا ہوگا، آج اس کے بعد کوئی گندم اناج اس سے زیادہ اور نہیں ہوگے گا. یعنی اب اس کے بعد آج جتنی چیزیں ہیں سب ختم، بس آج نعمتیں میری تمام ہو گئیں. یہ کھانے پینے کی نعمتیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں نعمتیں کھانے پینے کی، لیکن وہاں پر کیا ارشاد ہوا؟ اگر یہ کھانے پینے کی نعمتوں کی بات ہے تو وہاں ارشاد کیا ہوا؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. یہ بدلو کا مطلب تبدیل سے ہے. یہ عربی اور اردو دونوں میں، یہ تبدیل بھی عربی کا ہی لفظ ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کفروا نعمت اللہ کفرن، کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کا کفران نعمت کیا. نہیں، لفظ ہے کہ اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا، تبدیل کر دیا. بھئی اللہ کی نعمت تھی کہاں؟ اللہ کی نعمت تھی کہاں جو بدل دی گئی؟ اگر دنیا کی نعمت ہے تو بدلنے کا کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پر ایک حلال نعمت رکھی ہے، ایک حرام نعمت رکھی ہے. یعنی ایک کھانے والی نعمت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کوئی ایک دوسری حرام چیز ہو. آپ نے کیا کیا؟ حلال چیز کی جگہ حرام چیز رکھ دی، حرام چیز کی جگہ حلال چیز رکھ دی. اللہ نے کہا کہ انہوں نے نعمت بدل دی. یہی مطلب ہے آیت کا. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. آیت کا یہی مطلب بنے گا کہ اس نعمت کی جگہ اس نعمت کو بدل دیا، کفر سے بدل دیا. یعنی حرام چیز کفر ہو گئی، حلال چیز نعمت ہو گئی. تو اس نعمت کی جگہ حرام چیز کو لا کے رکھ دیا، یہ بدل دیا گیا. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر مانا پڑے گا، کیونکہ مانا کچھ اور ہی ہے، مانا اور ہی ہے. تو پہلے اس نعمت کو ڈھونڈیے کہ وہ نعمت کیا ہے جو کفر سے بدلی گئی. اگر کہیں نہ ملے تو پھر آ جائیے فرش عذاب. وہ نعمت یہی مل سکتی ہے اور کہیں نہیں مل سکتی. وہ نعمت ولایت ہے جو یہیں سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی. بھئی نعمت ولایت، یہ تو ہم نے کر دیا نعمت ولایت. یہ نعمت ولایت عملی طور پر تھی کس کے پاس؟ کسے کہا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس نعمت ولایت ہے؟ تو وہ ایک ہی شخصیت تھی بعد از رسول، جو کہ ذات علی ابن ابی طالب تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علی بھی ہے، ولی بھی ہے. گویا ولایت انہی کے پاس ہے. جب ولایت کا انہی کے پاس ہے تو کیا ہوا کہ آج ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. اے رسول تم نے اعلان کر دیا، نعمت تمام ہو گئی. اعلان کس کا ہوا؟ علی کا. کس چیز کا؟ ولایت کا. اب معلوم یہ ہوا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی. رسول کی آنکھ بند ہونے تک نعمت موجود رہی اور اپنے مقام پر رہی. اپنے مقام پر رہی. جب تک رسول رہے نعمت رہی، اپنے مقام پر رہی. رسول دنیا سے رخصت ہوئے، نعمت رہی، اپنے مقام پر رہی. اب اگر کوئی اس نعمت کو چھوڑ کر کسی جگہ اپنی قوم کو لے کر بیٹھ گیا، اپنی قوم کو لے کر بیٹھ گیا، تو کیا کہا قرآن
قرآن نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، جب بھی تم میری نعمت کو بدلنا چاہو گے تو جو میری نعمت کے جگہ پر آئے گا، بھائی گھبرائیے نہیں، قرآن کی آیت ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تو جو نعمت الہیہ کی جگہ پر آتا ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ صلوات الرحمن نعمت الہیہ کی جگہ پر آیا ہے، اور کس کے ذریعے بدلا گیا؟ کفران، کفر کے ذریعے سے۔ اب اس کا مطلب انکار کرنے والا لے لیجئے، اب اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کفران نعمت کا لے لیجئے، جو مرضی آپ لے لیجئے، لیکن لفظ بدلو جب تک رہے گا یہ کفران نعمت نہیں رہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ نعمت تو موجود تھی، اس نعمت کی قدر نہیں کی گئی، اس کے مقام پر نعمت کو بدل کر اس کے مقام پر کسی اور کو لے آئے، یعنی نعمت کے مقام پر کسی اور کو جگہ دے دی۔ اب جس کو جگہ بھی دے دی جائے، ایک قاعدہ بن گیا کہ جو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اس کی جگہ جو بھی آ جائے، جو بھی ہو، وہ کچھ بھی ہو، قرآن اسے کہتا ہے کفرن، کفر کے ذریعے سے بدلی۔ اب دونوں ہی معنی ہیں، ایک تو نعمت کا انکار کیا تو کفر، اور جو اس کے مقام پر آیا تو مجسم کفر۔ تو اب مجھے سمجھ میں آیا جو اللہ نے یہ کہا تھا کہ بے شک اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا، ادھر بھی کافرین کہا، ادھر بھی کفر کہا۔ آغاز کی آیت میں بھی یہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آخری لفظ کیا تھے کہ ہم کبھی کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتے، وہاں پر بھی کافر قوم کہا، اور یہاں پر جب نعمت بدلی تو کہا انہوں نے نعمت کو کفر کے ذریعے بدل دیا۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ بدل دیا، کوئی اکیلے دو تین آدمی نہیں تھے، پوری قوم تھی، پورا قبیلہ تھا۔ احلوا قومہم دار البوار، یہ لوگ اپنی قوم کو کھینچ کر لے آئے دار بوار کی طرف۔ دار بوار کیا؟ پھر آگے وضاحت ہوئی، جہنم یصلونہا بئس القرار، وہ دار بوار جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے جہاں یہ لوگ جائیں گے۔ تو اب معلوم ہوا کہ نعمت الہی کو اگر بدل دیا جائے تو جو اس جگہ پر آئے وہ کفر، اور وہ اگر اکیلا نہیں آئے گا بلکہ اپنے ساتھ بھی لوگوں کو لائے گا تو یہ جو کچھ بھی ہوں گے ان کا ٹھکانہ انتہائی برا ہے، جسے جہنم کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ چار آیتیں تھیں، ذہن میں رکھ لیجیے۔ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں، سورہ ابراہیم کی 1 آیت ہے، سورہ نجم کی آیت ہے۔ جو وحی کی وہ وحی کی، جو وحی کر دی تھی اس کا اعلان ہو گیا، اس کے اعلان پر نعمت تمام ہو گئی۔ اب جس نے نعمت کو بدل دیا اس نے کفر کیا۔ اس نے نعمت الہیہ کو بدلنا آسان کام نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں، یہ اختیار تو رسول کو نہیں تھا، تو امت کو کہاں سے مل گیا؟ یہ اختیار تو رسول کو پاس بھی نہیں تھا، رسول نے بھی اعلان کیا، پہنچایا۔ توجہ چاہیے، قوم غدیر میں کیا کیا رسول نے؟ پہنچایا تھا، بنایا نہیں تھا، بنایا نہیں تھا، پہنچایا تھا۔ تو عزیزان محترم، ہم اسی نعمت کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نعمت کے ماننے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس نعمت کو اسی مقام پر رکھا۔ ماشاءاللہ، اس کا مقام ہے، یہ کوئی اور ہوگا جس نے نعمت کو تبدیل کی ہوگی۔ اور اسی نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی نعمت کو استحکام بخشنے کے لیے، اور اسی نعمت کو دائم صبح قیامت تک پہنچانے کے لیے میرے مولا حسین علیہ السلام نے کیوں قربانی دی؟ یہ کوئی عرف عام کا جملہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولایت کے اوپر کربلا کی جنگ تھی۔ آئیے آیت کی طرف، سورہ مائدہ کی آیت کی طرف آئیے، کیا کہا قرآن نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جب دین مکمل ہوتا ہے تب جب نعمت تمام ہوتی ہے۔
اور جو اس نعمت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے یا نعمت کو بدل رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نعمت بدلی تھی لوگ اس نعمت کو ہی بھول جائیں. اس لیے کہ اس نعمت کے برقرار رہنے پر اسلام باقی رہے گا. اسلام باقی رہے گا. اسلام کی بقا کی ضمانت ہے یہ نعمت. اس لیے کربلا کے میدان میں امام حسین کس انداز میں آئے. اکثر جملہ کہتا ہوں میرے سامعین کو معلوم ہے کہ کربلا سے کوئی لشکر نہیں چلا تھا جو مکے پہنچا تھا، اور مکے سے بھی کوئی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا. 9 محرم تک یہ قافلہ حسینی تھا، لیکن صبح عاشور یہ قافلہ حسینی لشکر حسین بن گیا. اور تاریخ نے ایک عجیب لشکر دیکھا. اور میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے ایسا لشکر نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ اب کوئی ایسا لشکر دیکھ سکتا ہے کہ جس کا ایک سپاہی 6 ماہ کا بچہ اور ایک سپاہی 80 برس کے برہر ہمدانی ہو. اور ایسا لشکر کہ جس میں صرف مرد نہ ہو، صرف بوڑھے نہ ہو، صرف جوان نہ ہو، بلکہ جس میں مستورات بھی ہوں. ایسا لشکر وہ بھی جہاد تھا. میرے مولا حسین کا بھی جہاد تھا. میرے مولا حسین کا جہاد عصر عاشور ختم ہو، لیکن شام غریبہ کے بعد سے لے کر اب تک اور صبح قیامت تک اب جو جہاد باقی ہے وہ جہاد جناب زینب سلام جناب زینب سلام اللہ. شام میں انقلاب برپا ہو گیا اور یزید لعین ان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. امام سجاد کو بلایا گیا. جناب زینب جناب سجاد کو بھیجنا نہیں چاہتی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں جانتا ہوں امامت سے یہ میرا قاتل نہیں ہے. شاعر نے قلم اٹھائی، وہ جملے اس حوالے سے لکھے: سجاد کو بلوایا دوبارہ جو سکی نے، یہ سنتے ہی بیووں کے دھڑکنے لگے سینے. سجاد سے فرمایا یہ تب بنت علی نے، صدقے گئی جو دکھ اٹھائے میرے جی نے. دیکھیے اب کیا نہ ستم ایجاد کرے گا، بلوا کے ہمیں کون سی بیداد کرے گا. واری گئی مکار کی باتوں میں نہ آنا، دیکھو میں کہیں دیتی ہوں نہ کچھ دیر لگانا. گر تیغ رکھے حل پہ گردن کو جھکانا، بابا کی طرح تم بھی سر اپنا کٹانا. گر لوٹ کا اسباب جو تم لائی ہو بیٹا تو پہلے سر شاہ شہداء لائی ہو بیٹا. جانتے ہیں امام سجاد، میں جانتا ہوں علم امامت سے مجھے قتل نہیں کرے گا. آپ گئے، سجاد ہم رہا کرنا چاہتے ہیں. میں پھوپھی سے اجازت لے کے آؤں، ان کی مرضی سے رہائی ہوگی. پھوپھی اماں رہا کرنا چاہتا ہے، پھر جو آپ حکم فرمائیں. دیکھیے یہ ہے امامت اور یہ ہے مقام حضرت زینب. اچھا یہ ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو ہماری کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ کہ سارے لوٹ کا اسباب ہمیں واپس دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے شہداء کو دل بھر کر رو نہیں سکے. ہمیں ایک مقام دیا جائے جہاں پر ہم فرش عزا بچھائیں اور اپنے شہداء پر ماتم کریں. شرط نہیں کہ امام سجاد پہنچے. آگے ہماری یہ شرطیں، اگر یہ شرطیں دو پوری کرو گے تو ہم رہا ہوں گے. بہت تفصیل ہے اس کے اندر، سارا واقعہ کو چھوڑ دیا. کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں مکان دینے کے تیار ہیں، لیکن سجاد جو روح کے اسباب ہیں وہ تو مشکل سے ملیں گے. ہاں اتنا ہے کہ تم چاہو تو اس کی قیمت لے لو، بس عزادار
اتنا سننا تھا کہ امام سجاد نے گردن جھکا لیا. ایک جملہ کہا کہ مجھے یہ بتا چادر زینب کا کیا دے گا, چادر سیدہ کا کیا دے گا, گہوارہ علی اصغر کا کیا دے گا, سکینہ کی بالیوں کا کیا دے گا. ہمیں لوٹ کا اسباب چاہیے, ہمیں اس کی قیمت نہیں چاہیے. منادی کی گئی کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حاضر کرے. سب نے جمع کرانا شروع کیا, ایک مکان خالی ہوا, لوٹ کا اسباب بھی آیا. عزیزان محترم, عموماً آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ جب گھر میں کسی کی کوئی موت ہو جاتی ہے اور گھر والے جس سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی چیزوں کو اٹھا کر کے دور لے جایا جائے, کہیں الگ رکھ دیا جائے کہ جو زیادہ محبت کرنے والا ہے اس کی نظر ان چیزوں پر نہ پڑے. جو وہ ان چیزوں کو دیکھے گا اسے یاد آ جائے گی اور وہ گریہ کرے گا. ذرا تصور تو کیجئے کہ حضرت ام رباب نے جب جلے ہوئے گہوارہ علی اصغر کو دیکھا ہوگا تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی, جب اسباب کو دیکھا ہوگا بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی. عزادارو, ایک مکان خالی کر دیا گیا اور یہ منادی کرا دی گئی کہ اب کسی کو کوئی ممانعت نہیں ہے. دمشق کی عورتیں آنا شروع ہوئی, پرسہ دے رہی ہیں. کسے؟ کوئی حضرت زینب کو پرسہ دے رہی ہے, کوئی آن محمد کا پرسہ دے رہی ہے, کوئی قاسم کا پرسہ دے رہی ہے, کوئی علی اکبر کا پرسہ دے رہی ہے, کوئی حضرت ام کلثوم کا پرسہ دے رہی ہے, کوئی ام رباح کو, کوئی حضرت ام لیلا کو پرسہ دیا جا رہا ہے. اتنے میں ایک ندا آئی کہ جو سرحائے شہداء ہیں وہ لائے جا رہے ہیں. عزادارو, ایک بی بی نے سر کا بڑھ کر استقبال کیا. ام فروا نے حضرت قاسم کے سر کو بڑھ کے لیا, ام لیلا نے علی اکبر کے سر کو بڑھ کر لیا. اسی طریقے سے حضرت زینب نے سید الشہداء کے سر کو بڑھ کر لیا. اسی یار دو ننھے سر آئے, کوئی اٹھنے والا دکھائی نہ دیا. ارے دمشق کی عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ کربلا نے کیا ان بچوں کی ماں بھی ماری گئی, کربلا میں ان بچوں کی ماں بھی ماری گئی کہ لینے والی نہیں. کسی نے کہا یہ مت کہو, ارے جو اپنے بھائی کے سر کو لیے بیٹھی ہے زینب یہی ان کی ماں ہے جس نے اپنے بھائی پر اپنے لال قربان ہماری اس مختصر سے کابش کو ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے فرد بھائی کے مرحوم کے بسم اللہ